السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر، امید ہے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ بہت شکریہ حسن بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے، جزاک اللہ خیرہ۔ حسن بھائی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے مشہور اسکالر اور ہمارے استاذ محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر ابھی حال ہی میں توہین رسالت کی دفعہ 295C کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ ایک تو انجینئر صاحب کی پوری تاریخ رہی ہے کہ وہ صحابہ کرام کے حوالے سے، نبی الاسلام کے حوالے سے اور بالخصوص ہمارے بزرگوں کے حوالے سے توہین آمیز الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور ابھی حال ہی میں انجینئر صاحب کا ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوا جہاں پر وہ قیاس کرتے ہوئے یہ بتا رہے تھے کہ جو مسیحی ہیں وہ نبی علیہ السلام کو جھوٹا نبی مانتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے دجال کا لفظ استعمال کیا، اور اسی لفظ دجال کے استعمال کرنے پر علماء کرام نے گرفت کی اور یہ کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے، اور باقاعدہ علماء کرام کے طبقے کی طرف سے انجینئر صاحب کے خلاف کفر اور مرتد کے فتوے جاری کیے گئے، اور آج وہ جیل کی سلاخوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اسی حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ایک شخص جس کا پورا ٹریک ریکارڈ ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس نے اسلام کی تبلیغ کرنے میں ساری زندگی گزار دی، اور اب اس پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے ہمارے نبی الاسلام کی شان میں گستاخی کی ہے، تو کیا یہ انصاف ہے؟ اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ توہین رسالت کے قانون کے حوالے سے جو عموماً ایک تاثر پایا جاتا ہے، تو اس پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جی جناب، پاکستان کے اندر اس وقت جو توہین رسالت کے نام سے ایک انسانوں کا بنایا ہوا قانون رائج ہے، وہ قانون ہماری طالب علمانہ رائے میں سر تسر خلاف اسلام ہے۔ اسلام کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ اللہ کی نسبت، اس کے پیغمبر کی نسبت اگر کسی قانون کی طرف کی جائے تو اس کا ثبوت ہو۔ جس قانون کو ہمارے ہاں جگہ دی گئی ہے وہ ہمارے دین میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ یہ قانون خلاف اسلام ہے، خلاف شریعت ہے، خلاف اخلاق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کی علمی روایت وجود پذیر ہوئی ہے، جس کے اندر جلیل القدر فقہا نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے، آپ کے استدلال سے، آپ کے طرز عمل سے، آپ کے اسوہ سے، آپ کے تفہیم و تبیین سے، آپ کی دین کی شرح و وضاحت سے دین کے فنون اور علوم کو مرتب کیا ہے، جو فقہ کی صورت میں، علم کلام کی صورت میں اور باقی دیگر فنون کی صورت میں سامنے آتی ہیں، ان کے بھی مطابق نہیں ہے۔ ہماری امت کی علمی تاریخ اس قانون سے بالکل مختلف بات کہتی ہے، اور وہ جو قانون ہمارے یہاں اس وقت رائج ہے، جس شکل میں ہے، اس کو خلاف فقہ سمجھتی ہے۔ ہمارے عہد کے ایک بہت بڑے عالم مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے طالب علموں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اسی حقیقت کا اظہار کیا کہ جو توہین رسالت کا قانون اس وقت ہمارے ہاں موجود ہے، رائج ہے، نافذ ہے، وہ اور فقہ کے اندر اس باب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں مطابقت نہیں ہے۔ چنانچہ اس بارے میں تو ہمارا موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اس قانون کے اندر ترمیم ہونی چاہیے، اس قانون کو درست ہونا چاہیے، اس لیے نہیں کہ اس کا غلط استعمال ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ مذہبی لوگوں کا ایک ہتھیار ہے جو اپنے فرقہ وارانہ تعصبات کے لیے وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بنایا گیا ہے، اور دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ خدائے بلند و برتر جو اس کائنات کے نظام کو انصاف سے چلانے کی بات کرتا ہے، اس کی دی ہوئی ہدایات میں کسی شخص کے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے جس کی وضاحت، جس پر ندامت، جس پر رجوع، جس پر توبہ، جس پر انابت کی سرے سے کوئی گنجائش یہ قانون ہی نہیں مانتا۔ یعنی وہ خدائے بلند و برتر جو زندگی بھر کفر کرتے رہنے کے بعد، شرک کرتے رہنے کے بعد، جس وقت آپ اسلام کی طرف رجوع کرتے ہیں تو آپ کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس خدا کی نسبت سے ہم اس قانون کو دنیا میں پیش کرتے ہیں کہ خدا کا اقرار کرنے کے باوجود، اس کی شریعت کا پابند ہونے کے باوجود، آپ کے منہ سے اگر کوئی ایسا کلمہ نکل جائے جس پر لوگوں کا یہ تاثر ہو کہ کوئی گستاخی ہو گئی ہے، کوئی اہانت ہو گئی ہے، تو آپ کے پاس وضاحت تک کا موقع نہیں ہے۔ آپ
اگر کسی غلطی کا ارتکاب کر چکے ہیں تو اس پر توبہ رجوع انابت کا موقع نہیں ہے۔ تو اب یہ وقت آ چکا ہے، دنیا کے سامنے یہ بات کھل چکی ہے کہ یہ قانون جو ہمارے ملک میں رائج ہے، جس کو انسانوں نے بنایا ہے، جس کے اندر ترامیم انسانوں نے کی ہیں، شریعت کا قانون اٹل ہوتا ہے، وہ قائم شدہ ہوتا ہے، وہ ثابت شدہ ہوتا ہے، اس کے اندر اس طریقے سے ترامیم اور تغیر نہیں ہوتے۔ یہ انسانوں نے قانون بنایا تھا، اور اس قانون کی اپنی تاریخ کیا ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جس طریقے سے قانون وجود پذیر ہوا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کیسے ہمارے مقننہ نے، کیسے ہماری انتظامیہ نے اس قانون کے استدلال میں غلط نقطہ نظر کو پیش کیا۔ جن علماء اور دانشوروں نے اس کے ثبوت کی بحث کی، انہوں نے غلط حوالے پیش کیے، خود ہمارے علم کی غلط آراء کو نقل کیا گیا۔ تو اس قانون کے بارے میں تو اب دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اس کا اسلام سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ اگر یہ قانون محل نظر ہے تو اس قانون کا جس پر اطلاق کیا جاتا ہے اس سب کو بھی اثرنو طور پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ یہ قانون ایک سیاسی قانون کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ہماری ریاست بھی اس کو استعمال کرتی ہے، مذہبی گروہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ نام ہے ناموس رسالت کے تحفظ کا قانون، لیکن حقیقت میں یہ اپنے فرقوں، اپنے مسلک، اپنی برتری اور اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کا قانون ہے۔ اس قانون کو ریاست کے کارپردازوں نے ان لوگوں کے خلاف بھی استعمال کیا جو اس ملک میں مسلح انتظامیہ کی مداخلت پر کچھ سوال اٹھاتے تھے، ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور ان پر اسی طریقے سے توہین رسالت اور توہین مذہب کے دعوے دائر کر کے عوام کو ان کے خلاف متوحش کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس قانون کو ہماری مذہبی دینی قیادت نے استعمال کیا ہے، اور ریاست ان کی باج گزار بن کے، ان کی دریوزہ گر بن کے، ان کے مذموم مذہبی مقاصد کے سامنے سرنڈر کر کے اس قانون کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ ہمارے علماء کو 1000 سال سلطنت کے اندر ایک اسٹیک ہولڈر اور پاور شیئرنگ کے فارمولے میں شریک کیا گیا تھا۔ ان کو جس وقت اس اقتدار کا خاتمہ ہوا تو یہ آخری ہتھیار ہے جو ان کے پاس ہے، جس کے ذریعے سے وہ ہر وہ آواز جو ان کے نقطہ نظر، ان کے مقاصد سے مختلف اٹھے، اس کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ کوئی قانون کے طریقے پہ استعمال ہوتا ہی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی پروسیجر ہمارے ملک میں رائج ہے۔ جس وقت کسی شخص پر الزام لگ جائے تو الزام کی تحقیق، بندے کا بیان، اس کی نیت، اس کا کریکٹر، اس کا ماضی، اس کا حال، اس سب سے قطع نظر آ کر اس کو مجرموں کی طرح سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ وہاں پر وہ برس ہا برس پڑا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی عاشق رسول اٹھ کے اس کی گردن اتار کے دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ پھر ہمارے یہی علماء اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس کے مزار بناتے ہیں، اور دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ کسی علمی معاملے میں اگر تم نے ہم سے اختلاف کیا تو ہم تمہاری گفتگوؤں میں سے چند جملوں کو اٹھائیں گے، اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اس سے ہمارے احساسات مجروح ہوتے ہیں، اور پھر اپنے احساسات کو پیغمبر کی اہانت اور توہین کا نام دے کر لوگوں کو دنیا سے مٹانے کی کوشش کریں گے۔ یہ سری پرسیکیوشن ہے، یہ فتنہ ہے۔ اگر اس فتنے سے ہم نے اپنے آپ کو باز نہ رکھا کہ ہم لوگوں سے اختلاف رائے کو اس طریقے سے ان کا خاتمہ کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے زمین میں فساد کے علاوہ کچھ نہیں پھیلے گا۔ اس فساد کو خود ہمارے ان علماء نے بھگتا ہے جو آج توہین رسالت اور تحفظ ناموس کے نام پر سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، اور گلے پھاڑ پھاڑ کر لوگوں کو وہ ضعیف روایتیں سناتے ہیں کہ من سب نبی فاقتلوہ، اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا ان کے اپنے اکابرین کو، ان کے بزرگوں کو ان الزامات کا سامنا رہا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید سے لے کر خلیل احمد سہارنپوری تک، اور مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر ہمارے حاضر آج کے دور کے دیوبندی علماء تک، سب کو انہی توہین آمیز جرائم کے ارتکاب میں وقت گزارنا پڑا ہے۔ لیکن بتدریج وہ طبقہ کہ جو خود اس پرسیکیوشن کا شکار تھا، بالآخر اس جگہ پر اتر آیا کہ اب وہ اسی ہتھیار کو جو اس کے خلاف استعمال ہوا اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو کچھ کہا ہے، آپ کو اس سے اختلاف کا حق ہے، مجھے اس سے اختلاف کا حق ہے۔ آپ زبان و بیان کے پہلو سے کہیں، اخلاق و ادب کے پہلو سے کہیں، آپ حقیقت کے پہلو سے کہیں، جس پہلو سے چاہیں آپ ان پر تنقید کریں۔ روئے زمین پر معصوم عن الخطا کوئی شخص نہیں ہے، لیکن
آپ کسی کے کلمے کو، اس کا بیان، اس کی وضاحت لیے بغیر توہین قرار دے دیں، اس کو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ کوئی شخص روئے زمین پر یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ آ کر مجھ سے میرے کفر، شرک، ایمان اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اسکیل کو ناپ کر میرے اوپر فتویٰ صادر کرے، مجھے سرٹیفکیٹ دے کہ میں عاشق رسول ہوں یا میں گستاخ رسول ہوں۔ میں بتاؤں گا میرا مدعا کیا ہے، میری منشا کیا ہے، میری نیت کیا ہے، میرا بیان کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ کسی دوسرے شخص کو روئے زمین پر، یہاں تک کہ عدالت میں بیٹھے ہوئے کسی قاضی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ مجھ سے میرا یہ حق چھین لے کہ میں اپنے مدعا کی خود وضاحت کروں۔ جب تک میں وضاحت نہیں کرتا، جب تک میں اس پر اپنا نقطہ نظر سامنے نہیں لاتا، اس وقت تک جو شخص کسی دوسرے کو توہین رسالت کا مجرم قرار دیتا ہے، در حقیقت وہ روئے زمین پر فساد پھیلا رہا ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اپنے سیاسی مذموم مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو میں واشگاف الفاظ میں، دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہوں گا کہ کسی شخص پر جس پر توہین کا الزام لگایا جاتا ہے، انجینئر صاحب ایک آدمی ہیں، اس سے پہلے سینکڑوں لوگ انہی کال کوٹریوں اور سلاخوں کے پیچھے سسکتی آنکھوں کے ساتھ زندگی کی بھیک مانگتے مانگتے دنیا سے رخصت ہو گئے، کسی کے کان پہ جو نہیں رینگی۔ ہم اس وقت بھی یہی بات کہتے تھے۔ خود ان علماء کو جب ان کی زبان سے کسی کلمے کا صدور ہو جاتا ہے اور دوسرا مسلک اور فرقے والا کہتا ہے کہ آپ نے توہین کی ہے، تو ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ جو حق اپنے لیے مانتے ہو وضاحت کا، وہ دوسروں کے لیے بھی مانو۔ تو یہ قانون ایک سیاسی قانون ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے مخالفین کی زبان بندی کے لیے، اور اس میں علماء اور ریاست دونوں شریک ہیں، دونوں اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ جو اس قانون کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ صریح ظلم ہے کہ آپ کسی شخص کے ایک جملے کو اٹھائیں اور اس کی وضاحت لیے بغیر اس پر وہ مقدمہ درج کر جائیں جو توہین رسالت کا مقدمہ ہے۔ پہلے ان کو بلانا چاہیے تھا، ان سے گفتگو ہونی چاہیے تھی، ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے بعض ایسے کلمات کہے ہیں جو محتمل الوجوہ ہیں، جس کے مختلف معنی نکلتے ہیں، اپنے مدعا کی وضاحت کیجیے۔ آپ بتائیے، کوئی علماء کا وفد ان کے پاس جاتا، کوئی پولیس میں بھی اگر جانا تھا تو ان کے لوگ ان کے پاس جاتے اور ان کو کہتے کہ آپ اپنے پلیٹ فارم پر یہ شکایت ہمیں موصول ہوئی ہے، اس کی آپ وضاحت کریں۔ وہ وضاحت کرتے۔ اس وضاحت میں اگر تو یہ ہوتی کہ نہیں، میں توہین کی نیت سے یہ کام کر رہا ہوں اور میں اس پہ اصرار کرتا ہوں اور میں اس زمین پر فساد پھیلانے کے لیے آیا ہوں، پھر آپ ان کو گرفتار کرنے کا حق رکھتے تھے۔ اور گرفتار کرنے کے بعد خود قرآن نے سزا بیان کر دی ہے کہ جو فساد فی الارض کے مجرمین ہوں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اس سزا کے اندر خود قرآن نے تدریج رکھ دی ہے کہ ان کے ہاں توبہ رجوع انابت پیدا ہوگی تو کس طریقے سے سزا میں تخفیف ہوگی۔ تو یہ جو کچھ ہمارے ملک میں رائج ہے، یہ جنگل کا قانون ہے، جنگل کا قانون۔ اور جنگل کے قانون میں بھی کچھ شرافت ہوتی ہے، کچھ اخلاقیات ہوتی ہے۔ ہمارا ملک اس سے بھی اوپر اٹھ چکا ہے، اور ہمارے علماء کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ ایک نوجوان جو جدید پڑھا لکھا ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے علم، اخلاق، تدابیر، پریزنٹیشن، منہاج، ہر سطح پر ہمارا اختلاف آن ریکارڈ موجود ہے۔ میں ان سے ذاتی طور پر بھی اس اختلاف کو پہنچاتا رہتا ہوں، اور جب کبھی مجھے موقع ملتا ہے، ہمارا یہ طرز اور طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کے نام لے کے ان کے پیچھے پڑ جائیں، لیکن ایک شخص جو جدید پڑھا لکھا تھا، وہ دین کی طرف آیا، وہ دین کی تبلیغ، دعوت، ارشاد اور ہدایت کا منبع بن کر نوجوانوں میں اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ہاں اگر کوئی غلطی ہے تدبیر کی، پریزنٹیشن کی، اخلاق کی، علم کی، تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ ہم اس کو نشان عبرت بنا کر جو لوگ اس کو سنتے ہیں ان کو یہ پیغام دیں کہ آج کے بعد اگر تم نے ہم سے مختلف بات سنی اور سمجھی تو اس طرح کال کوٹریوں کے پیچھے پھینک دیں گے۔ یہ لوگوں کو ملحد بنانے کی ترغیب ہے، یہ اپنے مذہب کا مذاق بنانے کی دعوت ہے کہ یہ ہمارا اسلام ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی صاحب علم اٹھ کے اختلاف کرتا ہے تو ہم ان جدید پڑھے لکھے نوجوانوں کو جو علماء کی مجالس میں بیٹھنے سے گریزاں ہیں، وہ ان کے طرز تکلم کو سننے پر آمادہ نہیں ہیں، وہ ان کے لب و لہجے سے متنفر ہو چکے ہیں، ان کو اگر کوئی نئی آواز پہنچتی ہے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
ہمارے علماء کو ایسے لوگوں کو سروں پر بٹھانا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، انعام ہے کہ جو تفقہ فی الدین کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر تھی، تم لوگ میدان میں اترے ہو اور اپنی زندگیاں گھلا رہے ہو اور لوگوں کو دین کی طرف لے کر آ رہے ہو۔ ہم ہمدردی سے، محبت سے اور ایک متاع درد و سوز سے ان کو یہ بتائیں کہ ان چیزوں میں خامیاں ہیں، ان چیزوں کو بہتر کرو، ان چیزوں پر توجہ کرو۔ لیکن ہم اس کے مقابلے میں کیا کرتے ہیں؟ بند باندھتے ہیں، فتوے جاری کرتے ہیں، لوگوں کی کردار کشی کرتے ہیں، ان کے نام بگاڑتے ہیں۔ یعنی جو قرآن مجید ہمیں لوگوں کے نام بگاڑنے سے روکتا ہے، تنابز بالالقاب سے روکتا ہے، ہمارے علماء کی زبان کی نوک پر وہ تنابز بالالقاب ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑی خلاف شریعت اقدام ہے۔ اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے، اس کے اوپر پکڑ دھکڑ ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کی نیت محرکات، ان کے کریکٹر اور ان کے کردار پر جب آپ سوال اٹھاتے ہیں تو یہ حق تلفی کرتے ہیں۔ یہ ہت کے عزت ہے، یہ اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے امتیوں کی ناموس کے تحفظ کے لیے قانون بننا چاہیے، جن کو محمد رسول اللہ کی تحفظ کے نام پر آپ اس طریقے سے ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ تو میں صرف یہ بات عرض کروں گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سری ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے، اور قیامت کے دن ہماری ریاست اس کے کارپرداز، ہماری مقننہ اس کے کارپرداز، اور ہمارے علماء اور ان کے کارپردازوں کو اس کا خدا کی عدالت میں جواب دینا پڑے گا، اور یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ لوگوں کے دلوں میں جھانک کر ان کی نیت محرکات کو تلاش کر کے جو دنیا کو آپ بتاتے ہیں، کیا اس کے بارے میں کوئی دلیل قطعی آپ کے پاس ہے؟ ہم تو اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جس پیغمبر نے اپنے صحابی کو کہا تھا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا؟ تو ہم لوگوں کے اوپر اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ ہمیں خدا کا خوف کھانا چاہیے ہے، خدا سے ڈرنا چاہیے ہے کہ ہم لوگوں کی عزت اور ناموس کو مذہب کے نام پر اس طرح سے پامال کرتے ہیں۔ اس سے نہ مذہب کی خدمت ہوتی ہے، نہ دین کی خدمت ہوتی ہے، نہ وہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو کسی لیڈر رہنما کو سنتے ہیں ان کی خدمت ہوتی ہے۔ اور میں اس سے آگے بڑھ کے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ لیڈرشپ کے ساتھ، کسی بھی طبقے کے بڑے رہبر مقتدی رہنما کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے کتنے خطرناک نتائج نکلتے ہیں جب آپ اس کو مس ہینڈل کرتے ہیں۔ اور جب کسی لیڈر کی یا مقتدی کی انا پر چوٹ آتی ہے تو وہ کیسے نسلوں کی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ ہمارے علماء کو یہ سوچنا چاہیے ہے کہ اگر اس دور میں، جس دور میں آواز پہنچانے کے اتنے ذرائع پیدا ہو چکے ہیں، اس دور میں ہم لوگوں کی آوازوں کو مٹانے کی کوشش کریں گے تو اس کا ایک رد عمل نکلے گا، اور وہ رد عمل اس ملک میں مذہبی تشخص کے مستقبل کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہمیں سوچنا پڑے گا، اور یہ جو کچھ بلیک میلنگ ہوتی ہے مذہبی طبقات کی جانب سے، جس کے ذریعے سے لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے دھکیلا جاتا ہے، یہ سر تسر ظلم ہے۔ اس کے بارے میں کوئی دوسرا کلمہ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ انجینئر صاحب کی زبان میں آپ کو اعتراض ہے، اخلاق میں اعتراض ہے، منہاج میں اعتراض ہے، آپ پوری زندگی ان کے اوپر تردید کی کتابیں لکھیں۔ آپ ان کو اگر فتنہ کہنا چاہتے ہیں، ان کی کسی بات کو کفر کہنا چاہتے ہیں، ان کے کسی فعل کو شرک کہنا چاہتے ہیں، آپ کو حق ہے۔ میں آپ کے حق کے اختلاف کے لیے ہر سطح پر کھڑا ہوں گا۔ ہم خود اس سب کے باوصف کہ وہ بہت سارے معاملات میں ہم سے اتفاق کرتے ہیں، ہمارا نام لیتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ ان کو بھی سنا کرو۔ جہاں پر اختلاف ہوتا ہے وہاں پر شائستگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے اختلاف کو پیش کر دیتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں آپ اس طریقے سے لوگوں کو پرسیکیوٹ کریں، اور وہ قوانین جن کے بارے میں حاشیے خیال میں یہ سوچ پیدا نہیں ہو سکتی کہ کسی عالم کے بارے میں آپ یہ بات کریں کہ اس نے گستاخی کی ہوگی، یعنی وہ عالم جو پیغمبر اور قال اللہ اور قال رسول کی بات کرنے کے لیے ممبر پہ بیٹھا ہے، اس کے بارے میں یہ متصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ رسول اللہ کا گستاخ ہے۔ میں نے گزشتہ دنوں بھی اس پر گفتگو کی تھی کہ کسی شخص کا کردار، اس کا ماضی، اس کا کام یہ بتاتا ہے کہ وہ معاشرے میں کیا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اگر آپ چارلی ہیبڈو کے کسی ایڈیٹر کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ گستاخی کی نیت سے کارٹون بناتا ہے تو مجھے آپ کو سنتے ہوئے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن کوئی صاحب علم، وہ خلیل احمد سہارنپوری ہو، وہ حسین احمد مدنی ہو، وہ اشرف علی تھانوی ہو، ان کے بارے میں آپ اٹھ کر یہ کہیں کہ یہ گستاخ رسالت کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے رسول کی ناموس کے تحفظ کے لیے گزار دی، تو میں آخر میں وہی بات کہوں گا جو دیوبند کے شیخ الہند
مفتی مولانا محمود حسن صاحب نے اپنے شاگرد مناظر حسن گیلانی کو کہی تھی، اور انہوں نے یہ بات اپنی کتاب احاطہ دارالعلوم دیوبند میں بیتے چند ایام میں لکھی ہے کہ ہم نے اپنے استاد سے یہ لکھ کر پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اس دھرتی کے اندر جس وقت ہماری ملت میں کسی شخص کو یہ پیغام پہنچتا ہے کہ پیغمبر کی اہانت ہو گئی ہے، اور وہ اس کے لیے جان مال اور تن من دھن لٹانے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن اس پیغمبر کی ہدایات پر عمل کرنے پہ کبھی آمادہ نہیں ہوتا، کبھی فجر کی جماعت میں نہیں جاتا، کبھی اس کے سنن، اس کے اخلاق کو نہیں اپناتا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نفسیات انسانی کے اس طبیب حاذق نے جو لافانی جواب دیا تھا، میں آج اسی جواب کو دہراتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ در حقیقت پیغمبر کی اہانت میں اپنی اہانت ہوتی ہے، یہ اپنی انا پہ چوٹ پڑتی ہے، اس انا کی چوٹ کو لے کر آدمی ایک تحفظ کا خول پیدا کرتا ہے اور اس پر پیغمبر کا نام چسپا کر دیتا ہے، گویا یہ جنگ تمہاری تھی اور انجینئر صاحب کی تھی، تم بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے ہو، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ جو لوگ شعور کی آواز رکھتے ہیں، اپنے دل و دماغ پر دستک دے کر پوچھیں کہ ہر وہ عالم جس سے وہ محبت کرتے ہیں اس کی تاریخ اٹھا لیں۔ اس بر صغیر میں دیوبندیوں کو بریلیوں نے گستاخ کیا، بریلیوں کو دیوبندیوں نے گستاخ قرار دیا، شیعوں کو دیوبندیوں نے گستاخ قرار دیا، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کو مشرک کہتے ہیں، فاسق کہتے ہیں، فاجر کہتے ہیں، ہر کوئی یہی مینار لے کر کھڑا ہوا ہے کہ ہم ناجی فرقہ ہیں، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ ان لوگوں سے اس پس منظر میں لوگ دین کی تعلیم حاصل کریں گے؟ وہ دین جو اخلاق، وہ دین جو صبر، جو تحمل سکھانے آیا ہے، ان علماء سے لوگ جا کر اس دین کی مثالی تربیت حاصل کریں گے۔ انجینئر صاحب سے میں خود ملا، ذاتی طور پہ ملا، اس نیت سے ملا کہ ایک آدمی اگر ایک نیا کام کرنے آیا ہے تو اس تک اچھی باتیں پہنچائی جائیں، خود ان کو بتایا جائے کہ یہ خامیاں، یہ اسکام، یہ کمیاں، یہ کوتاہیاں ہیں۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ کیا کبھی کسی عالم نے اس درد دل کے ساتھ، ہزاروں میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں دنیا بھر میں، جو اس شخص پہ تان تاریز، اس کا نام بگاڑنا، اس کو برا، آج تک بتاتے ہیں اس کو کہ دیکھو تم یہ غلط کر رہے ہو، کسی ایک شخص نے آج تک کبھی ڈیروگریٹ کو ویڈیو بنا کر ان کو بتایا کہ دیکھو بھائی یہ علم کے اختلاف ہیں، اس میں یہ ڈیروگریٹری ٹرمز یوز مت کرو، یہ باب شاب مت کہا کرو، یہ اس طریقے سے چیزوں کو مت۔ کسی نے محبت سے جا کر ان کے پاس بیٹھ کر گلے لگا کر ان کو یہ بات سمجھائی ہو؟ کیا ایسا ہوا ہے؟ کہ ہمارے علماء کرام کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ نئے لوگ جو پڑھے لکھے دین کی طرف آتے ہیں، آپ کے رویے ان کو وہاں پہنچا دیتے ہیں جس میں جو ان کی غلطی ہوتی ہے وہ اس پہ ثابت قدم ہو جاتے ہیں۔ غلطیاں ہیں، خود اس وقت ہر انسان کو، ایک بندہ مومن کے لیے اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے خود اپنے اوپر بھی نگاہ ڈالو۔ تو انجینئر صاحب جب باہر نکلیں گے اور انشاءاللہ سرخرو ہو کے نکلیں گے، اللہ ان کو اس طرح کے قبیح الزامات سے بری کرے گا، تو وہ خود بھی اس پر انشاءاللہ غور کریں گے کہ جس معاشرے میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن طبقات میں وہ گفتگو کر رہے ہیں، وہاں پر خود اپنی تربیت کریں، اپنے اندر نرمی لائیں، اپنے اندر بہتری پیدا کریں، اور لوگوں کو اسپیس دیں، لوگوں کو وہاں نہ دھکیلیں جہاں پر پھر اس طریقے کے متنفر لوگ ان قوانین کا سہارا لے کے ان کا نام زمین سے مٹانا چاہیں۔ اس معاشرے میں رہ کر انہوں نے کام کرنا ہے تو اخلاق کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، اور پیغمبر کا اسوہ اپنا کر طریقہ کار سے بات کریں۔ یہ سب چیزیں وہ باہر نکلیں گے، ہم تب بھی کہیں گے، وہ اندر ہیں، ہم آج بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں کوئی شخص یہ اختیار نہیں رکھتا کہ وہ ان کے اوپر گستاخی کا فتویٰ صادر کرے۔ 295 جیسا انسانوں کا بنایا ہوا خلاف اسلام قانون، جس کے اندر جو کچھ اسلام بیان کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کر کے لوگوں کو پیغمبر کے نام پر قتل کیا جاتا ہے، ان کی پرسیکیوشن کی جاتی ہے، کوئی وکیل نہیں ملتا، کوئی جج فیصلہ دینے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی انصاف نہیں ہوتا اس قانون کے تحت۔ لوگ کال کوٹریوں میں اشرے گزار کے چلے جاتے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہوتی بات کرنے کی، اس لیے کہ لوگ ڈرتے ہیں ہم نے اس پر بات کی تو یہی الزام ہم پر لگا دیا جائے گا، نعوذ باللہ، کہ اس نے تو توہین رسالت کے قانون کی اہانت کر دی ہے، اور اس خوف سے کوئی بات کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ تو میں بغیر کسی خوف کے، تردد کے، بغیر کسی شائبہ اختلاف کے کہ علماء جو چاہیں کہیں، عام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ قانون اسلام کی صریح ہدایات کے خلاف ہے، یہ قانون فقہ کے اندر لکھی ہوئی ہماری تاریخ کے خلاف ہے، اور یہ قانون انسانیت اور اخلاق کے خلاف ہے۔ لوگوں کے اوپر جس وقت یہ الزام لگتے ہیں
تب ان کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم لوگ کون ہیں۔ اور یہ جو سب لوگ اس وقت خوشیاں منا رہے ہیں، جتنے لوگ اس وقت شادیانے بجا رہے ہیں اور نکلے ہوئے ہیں سڑکوں پہ اور ان کے چہروں کی خوشی دیکھنے کے قابل ہے، ان سب کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ جب بستی جلے گی تو سب کے گھر یہاں پر آئیں گے۔ آج یہ ہے، کل تم ہوگے۔ اور ہم نے یہ کر کے دیکھا اس جہادی ماحول میں کہ جب ہم اپنے پڑوس کے ملکوں میں جہادی لشکر بھیجتے تھے، اس وقت بھی ہمارا استاد یہ بتاتا تھا کہ یہ واپس گھر کو آئیں گے اور پھر تمہیں پکڑ پکڑ کے ذبح کریں گے۔ تو اس قوم نے دیکھا کہ اسی ملت کے علماء کو چوک چوراہوں میں، گلی بازاروں میں، دیوانوں اور ایوانوں میں اٹھا کر انہی شاگردوں نے ذبح کیا، اور اسی کلمے کا نام لے کر جو سبق ان کو پڑھایا گیا تھا۔ تو یہ جو آگ لگائی جا رہی ہے اس وقت، یہ آگ ہر ایک کے گھر کو آئے گی، اور اس وقت بچانے کو کوئی نہیں ہوگا۔ اور آپ کو کون بچائے گا؟ اصل میں جس دین کو آپ لے کر کھڑے ہوئے ہیں، لوگ اس سے متنفر ہو جائیں گے۔ تو میں خاتمہ اس بات پر کرتا ہوں کہ اس ظلم کے خلاف ہر شخص کو آواز اٹھانی، ہر وہ شخص جو انجینئر محمد علی مرزا سے اختلاف رکھتا ہے، یہ وہ وقت ہے کہ وہ آگے آئے اور کہے کہ میرا اس سے اختلاف علم کا ہے، اس کے طرز تکلم کا ہے، تہذیب اور شائستگی سے عاری ہونے کا ہے، اخلاق سے پست ہونے کا ہے، بد زبانی کا، ہر چیز کا ہے۔ لیکن میں کسی شخص کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کروں گا کہ وہ گستاخ رسول ہے۔ لہٰذا جو کچھ ان پر یہ قانون لاگو کیا گیا ہے، فی الفور اس کی تحقیقات کر کے ان کو رہا کرنا چاہیے۔ جی بے شک حسن بھائی، سبحان اللہ، اور ماشاء اللہ بہت دردمندی سے اور بہت بہادری سے آپ نے اپنا دو ٹوک موقف بیان کیا، اور ایسے وقت میں بیان کیا جہاں پر کوئی توانا آواز ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی، اور بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ توہین رسالت کا جو قانون ہے وہ قرآنی قانون نہیں بلکہ انسانی قانون ہے، اور کیسے ہمارے علماء کرام اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔